السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا جبکہ ان کا لقب آزر تھا۔ آزر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ شخص اپنے قبیلے کے افراد کی مدد کیا کرتا تھا، غم خواری کرتا تھا، اس لیے اس کا لقب آزر مشہور ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام بونا بنت کربتا بن کرسی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو ازفیان تھی، یعنی مہمانوں کے باپ، چونکہ کثرت میزبانی میں یہ بہت آگے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے دو لڑکے ہاران اور ادھار بھی ان کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہ 73 مقامات 25 سورت میں ہیں اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلند مرتبہ ہونے کا ثبوت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے شلوار زیب تن فرمائی، اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے مانگ نکالی، اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے زیر ناف بالوں کو کاٹا، اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں میں سب سے پہلے ختنہ کی جبکہ ان کی عمر 80 سال تھی، جنہوں نے مہمان نوازی کی رسم ڈالی اور لوگوں میں سب سے پہلے مونچھیں کاٹی، اور لوگوں میں پہلے شخص ہیں جن کے بال سفید ہوئے اور سب سے پہلے بڑھاپے کو دیکھا۔ جب انہوں نے سفیدی کو دیکھا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا وقار یعنی عزت و شرافت کی علامت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار پھر تو اس کو اور زیادہ کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ یہ عراق کے شمال میں واقع ہے، بہت بڑا شہر ہے، اس وقت بھی بڑی آبادی پر مشتمل تھا، اور اہل کتاب کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام منجلے یعنی کہ درمیانی بھائی تھے۔ ادھار اپنے والد کے زمانے میں ہی اسی سرزمین میں وفات کر گئے تھے جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ہاران کے ہاں حضرت لوط علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو اس طرح حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوئے۔ وہاں کے لوگ 7 سیاروں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور جن لوگوں نے شہر دمشق کو شروع میں بنایا آباد کیا وہ بھی اسی دین پر تھے۔ یہ قطب شمالی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے جس طرح ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے دمشق کے پرانے 7 دروازوں میں سے ہر ایک پر ایک سیارے کی ہیکل بنا کر نصب کر رکھی تھی، اور ان کے پاس عید اور تہوار کی رسوم مناتے تھے۔ اس طرح ہران شہر کے لوگ بھی انہی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت روئے زمین پر جو بھی تھے سب کافر تھے سوائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اور ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخص ہے جن کے ذریعے اللہ نے ان فتنوں اور شر کو زائل کیا اور ضلالت و گمراہی کو ہٹایا۔ بے شک اللہ نے ان کو بچپن ہی سے سیدھی راہ دکھلا دی تھی اور ان کو رسول منتخب کر لیا تھا، پھر سن رسیدگی میں ان کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے، اور سورہ عنکبوت میں فرمان خداوندی ہے، اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹ کا طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ کے یہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، اور اگر تم میری تکذیب کرو گے تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر اس کو لوٹائے گا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش کو پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور تم اس کو نہ زمین میں عجز کر سکتے ہو
نہ آسمان میں اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اللہ کی ملاقات سے انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعوت اپنے والد کو تھی۔ ان کے والد بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ سب سے زیادہ نصیحت کے محتاج تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے نبی انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دو کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے ابا شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ اے ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے کہا، اے ابراہیم کیا تو مجھے اپنے معبودوں سے برگشتہ کرتا ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو ہوشیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہدایت و علم عطا فرمایا ہے، آپ اس کی اتباع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے ابا بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہٰذا آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا، یعنی واضح اور نرم و آسان تنہا راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا جو آپ کو دنیا و دین میں خیر تک پہنچا دے گا۔ ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان بتوں کو شیطان سے تعبیر کیا، فرمایا، اے میرے باپ بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے ان کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی مجھے نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے ان سے کہا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، یہ کیا شکلیں ہیں جن کی پرستش کرنے کے لیے تم جھکے پڑے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس حق لائے ہیں یا آپ ہنسی کھیل کرنے والوں میں سے ہیں؟ ابراہیم نے کہا، نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کا گواہ ہوں۔ ساتھ میں آپ اس بات پر غور و فکر کرتے کہ آخر یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا دل ان کے مشرک پر بہت کڑتا۔ آپ علیہ السلام نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس شرک اور فساد کی جڑ کو کاٹ کر رہیں گے، یعنی ان بتوں کو توڑ کر رہیں گے۔ خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے چال چلوں گا، یعنی جب تم اپنے تہوار عید کے موقع پر سب چلے جاؤ گے تو ضرور تمہارے بتوں کو بتا دوں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنے آپ سے کہی تھی اور ان کو نہ سنائی دی۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعض لوگوں نے سن لی تھی۔ ان لوگوں کی ایک عید گاہ تھی اور یہ اپنے تہوار کے موقع پر ہر سال وہاں جاتے تھے اور وہ شہر سے باہر تھی۔ تو جب وہ دن آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو کہا کہ چلو عید گاہ چلیں، تو انہوں نے بہانہ کیا کہ میں تو بیمار ہوں جیسے اللہ نے فرمایا۔ پھر انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں بیمار ہوں، لہٰذا جب لوگ عید کے دن عید گاہ کی طرف نکلے تو یہ ان کے شہر میں ٹھہر گئے۔ اللہ نے فرمایا پھر وہ ان کے خداؤں کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی خفیہ طور پر تیزی سے بتوں کے پاس گئے۔ دیکھا بت بڑی عظیم شان و شوکت میں ہیں، سامنے عجیب عجیب عمدہ کھانے بطور نذرانے کے رکھے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لطف لیتے ہوئے برائے مذاق ان کو کہا قرآن میں ہے، کیوں نہیں تم کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا؟ بات نہیں کرتے؟ پھر ان کی طرف دائیں ہاتھ کے ساتھ مارنے اور توڑنے میں مشغول ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا پھر ابراہیم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، یعنی پوری طرح سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ آگے فرمایا سوائے ان کے بڑے بت کے، تاکہ وہ اس کی طرف پوچھ گچھ میں رجوع کریں۔ پھر وہ لوگ اپنی عید گاہ سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے خداؤں پر کیا کچھ عذاب اتر چکا ہے۔ تو پوچھا قرآن میں ہے، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ پھر ایک نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان کا برائی کے ساتھ ذکر کرتے سنا تھا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جمع ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آیا گیا تو انہوں نے کہا، کہنے لگے اے ابراہیم کیا یہ سلوک ہمارے خداؤں کے ساتھ آپ نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کیا، فرمایا تم انہی سے سوال کر لو اگر بولتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے ہم نے بڑی غلطی کی، اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس قدر بات واضح کر کے بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا اے ابراہیم کیا تمہیں علم نہیں؟ یہ بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تب تم اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ انبیاء کی دعا کو اصل سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ کس مرحلے سے گزرے تھے، ان کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا تھا جس موقع پر انہوں نے دعا کی۔ دعا کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے۔ اللہ پاک صرف دعا نہیں نازل کرتے، اس دعا کو پورا کرنے کے لیے ایک ماحول نازل کرتے ہیں کہ اس صورتحال سے گزرتے ہوئے انہوں نے اللہ سے یہ مانگا۔ سورۃ توبہ آیت 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ابراہیم کا اپنے والد کے لیے بخشش طلب کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم اور تحمل والے تھے۔ کسی ایماندار کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے، بلکہ مومن پر حرام ہے وہ کسی کافر یا عیسائی وغیرہ کے لیے مغفرت طلب کرے یا اس سے یہ کہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا میں تجھے چھوڑتا ہوں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں، میں اپنے رب کو پکاروں گا، مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف ان کے گھر سے ہی نہیں، ان کے محلے سے ہی نہیں، بلکہ ان کے
کے شہر سے بھی نکال دیا گیا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے پیارے اور پسندیدہ نبی تھے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اس وقت آپ نوجوان تھے، آپ کی عمر 16 سال تھی۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، میرے رب مجھے تحفہ دے میرے فیصلے پر قائم رہنے کا، مجھے اچھے لوگوں کی صحبت سے ملا دے۔ جب انسان کوئی صحیح فیصلہ کرتا ہے تو اسے ڈٹے رہنا چاہیے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہی مجھے ہدایت دے گا، وہی مجھے کھلائے گا، وہی مجھے پلائے گا، وہی مجھے شفا دے گا، اسی نے مجھے موت دینی ہے، وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ گھر سے باہر جا رہے تھے اپنے آپ کو ہر فکر سے آزاد کر دیا تھا۔ ان کو بس صرف اس بات کا سہارا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، میری امید ہے کہ میرا رب میری غلطی معاف کر دے گا۔ یہ بات ہمارے سمجھنے کے لیے کہ غلطی انہوں نے نہیں کی، غلطی پر ان کا باپ ہے، غلطی پر تو ساری قوم ہے جس نے ان کو نکالا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم آگے سے کہتے ہیں، دیکھنا میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری شکایت کروں گا، اللہ دیکھ رہا ہے تم لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، اللہ انصاف کرے گا، اللہ تمہاری یہ غلطی نہیں بھولے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے انصاف دے گا۔ تمہاری غلطی کے جواب میں ان لوگوں کی غلطی کا ذکر کرنے کے بجائے اپنی غلطی کی بات کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے اس موقع پر تو آپ کو غصہ آنا چاہیے اپنے والد پر، اپنی قوم پر، ان کی غلطیوں پر۔ آپ علیہ السلام حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں، غلطی ان کی ہے ساری کی ساری۔ آپ علیہ السلام کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ عبادت کی اصل روح ہے کہ جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ رب اس وقت دیتا ہے جب انسان معافی مانگے۔ تمام چیزیں ملتی ہیں انسان کو جب انسان معافی مانگتا ہے اور ہم دوسروں کی غلطیوں کو بھول جائیں۔ اس نے جو بھی غلطی کی ہو، ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ حق پر ہوتے ہوئے آواز نہ اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا، بے حیائی اور بدکاری کے خلاف آواز نہ اٹھانا، تمام چیزیں ملتی ہیں انسان کو جب وہ معافی مانگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سے ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی، ان کی دوبارہ شادی ہوئی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کافی سال بعد، تقریباً 86 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ان کی پہلی اولاد ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ایک فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ کی چچا زاد حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، وہ ان کو بچہ نہیں دے سکی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام 100 سال کی تھی جب اللہ نے ان کے گھر 2 فرشتوں کو بھیجا تھا انسانی شکل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھولا، ان کو سلام کیا اور ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ تم اس علاقے کے نہیں لگتے، تمہارے کپڑے یہاں کے رہنے والوں جیسے نہیں ہیں، تمہاری زبان سے پتا چل رہا ہے کہ تم یہاں کے نہیں ہو، تم لوگوں کو تو میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال آ جاؤ اندر۔ ان کو انہوں نے بٹھایا اور اپنے گھر والوں کو ہلکے سے اشارہ کیا۔ اس میں بھی ایک ادب ہے کہ اپنے گھر والوں کی عزت کا بھی خیال کیا اور مہمانوں کی عزت کا بھی خیال کیا، یعنی بدتمیزی یا چیخ کر اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی اور مہمانوں کو بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ کچھ تیار ہو رہا ہے، تاکہ مہمانوں کو بھی یہ نہ لگے کہ وہ بوجھ ہیں۔ اس اشارے سے ہی گھر والے سمجھ گئے کہ گھر میں مہمان آئے ہیں، ان کے کھانے کے لیے کچھ تیار کرنا ہے۔ پھر تازہ بچڑے کا گوشت لے آئے اور مہمانوں کو بیٹھنے کا کہہ کر گھر والوں کی جا کر مدد بھی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حرکت نہیں کی کہ گھر والے میرے نوکر لگے ہوئے ہیں، میں مہمانوں کے پاس ہی بیٹھا رہوں گا، وہ لا کر پیش کریں گے۔ جا کر وہ خود لے کر آئے ہیں مہمانوں کے لیے کھانا، انہوں نے مہمانوں کے آگے کھانے کو پیش کیا، کھانے کو ان کے قریب کیا، مگر انہوں نے نہیں کھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، آپ لوگ کھا نہیں رہے ہیں؟ اس زمانے میں ایک قانون تھا کہ
اگر آپ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہو، اگر میری یہ نیت ہے کہ اگر میں نے کسی کا خون بہانا ہے تو عزت کا تقاضا ہے تو اس کا میں نے کھانا نہیں کھانا ہے۔ اگر میری نیت قتل کی ہے جب وہ کھانا نہیں کھا رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جانتے بھی نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام کو خیال آیا کہ شاید ان لوگوں کی نیت کچھ اور ہے، تو ہلکا سا خوف ان کی شکل پر آیا۔ فرشتوں نے ان کے چہرے کے رنگ کو دیکھا تو کہا کہ آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس مقصد سے آئے ہیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ علیہ السلام کے گھر ایک بچہ ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا۔ صرف یہی نہیں بتایا کہ آپ کے گھر لڑکا ہوگا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس بچے کی عمر اتنی ہوگی اور اس عمر میں وہ عالم بھی ہو چکا ہوگا۔ ان کی بیوی دیوار کے دوسری طرف ہی بیٹھی تھی۔ یہ سن کر فرشتوں کی طرف مڑ کر دھاڑتے ہوئے کہا، میں بوڑھی ہوں، میں تو بانجھ ہوں۔ پھر اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے اندر تو اب صلاحیت ہی نہیں رہی، مجھے تو اب آرام سے بیٹھا نہیں جاتا، آرام سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، میں تو سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکتی، میں کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہوں؟ ان فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سے بات کرنے نہیں آئے یا کہ آپ ہم سے چیخ کر کیوں بات کر رہی ہیں، بلکہ ان فرشتوں نے انہی کو جواب دیا کہ جی ایسا ہی ہوگا، اسی طرح آپ کے رب نے کہا ہے، وہی حکمت والا ہے، وہی سب جانتا ہے۔ ہمارے لیے اس آیت میں یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت جو بانجھ ہے، اس کا بچہ نہیں ہو سکتا، وہ خود اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے، ڈپریشن میں ہوتی ہے۔ ہم اس کی فیلنگ کو سمجھنے کے بجائے اس کو تانے دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ اس میں اس کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے جانتے ہوئے کہ یہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نمائندے، ان کے سامنے کہا، چیخ کر کہا، بغیر ان کا لحاظ کیے ہوئے، اور فرشتوں نے بھی ان کو آرام سے جواب دیا۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دینے کے بجائے ان کی بیوی سے بات کرنی شروع کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پہلے ہو چکی ہے اور ان کی اولاد میں ہزاروں سال گمراہی رہ چکی ہے، اور ان کی اولاد میں آخر میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام جو بانجھ رہی ہیں، حضرت اسحاق نبی ان کی اولاد ہیں، یعقوب نبی ان کی اولاد ہیں، یوسف نبی ان کی اولاد کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ انبیاء ایک کے بعد ایک دوسرے آتے رہے، اور ایک کی موت ہو جاتی دوسرے آ جاتے ہیں۔ ہر نسل میں مسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء ہی انبیاء ہیں۔ ان بیوی کے جو اتنے سالوں تک بانجھ رہی ہیں، ان کو علم ہی نہیں کہ وہ کس کس کی ماں ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں ہے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی ماں ہے، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی ماں ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں ہے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کی بھی ماں ہے، وہ تمام انبیاء کی ماں ہے، کیونکہ وہ سب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آ رہے ہیں۔ اللہ کی شان اور حکمت دیکھیں، سبحان اللہ۔ ہمیں نہیں معلوم کہ شاید ہم جس مصیبت سے گزر رہے ہیں، اس سے نکلنے کے بعد جو اللہ کا ہمارے لیے منصوبہ ہے، ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ہمارے جانے کے 100 سال بعد بھی جاری رہے، 300 سال بعد بھی جاری رہے۔ ہم اپنی زندگی کے مسئلوں میں جب پھنس جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ تو اب کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی کے کچھ لمحے ہیں اس دنیا میں، لیکن جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں اور اس کا ہم صحیح استعمال کریں، اس پر شکر گزاری کریں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات کئی سالوں تک، صدیوں تک، دنیا تک پھیلتے رہیں۔ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں اللہ ہمیں یہ بات بھی سمجھا رہے ہیں کہ حق اور سچ پر قائم رہو، کوئی بھی مشکل ہمیشہ نہیں رہتی۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس کو کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو بے مقصد نہیں بنایا، اس لیے ہر وقت اپنی عزت کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ سے پیار کریں، اور ہر حال میں اپنے ساتھ برا نہ کریں اور نہ کسی اور کے ساتھ برا کریں، نہ اپنے اوپر ظلم کریں اور نہ کسی
اور پر ظلم کرے۔ اہل کتاب قصوں میں کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار پڑ گئے اور وفات پا گئے۔ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے عین پڑوس میں دفن کیے گئے۔ تحقیق کے ساتھ معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر خلیل شہر میں ہے اور ان کے کفن دفن کا اہتمام ان کے دونوں پیغمبر بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ پر ڈٹنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔